وسلم آپ ان مسلمانوں کو یہ اعلان فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہارے اہل خاندان، تمہاری تجارت اور تمہاری جو رہائش گاہیں ہیں، اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو۔ کس بات کا؟ حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ اپنا حکم لے کر آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اس وقت جو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ہے، اگر اس پر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو چاروں طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، اتنی محنت کرنے کے باوجود محنت کا صلہ نہیں مل پاتا۔ مال اگر مل بھی جائے تو مال میں برکت نہیں ہے، اولاد کی طرف سے پریشان، کاروبار کی طرف سے پریشان، رشتوں کی طرف سے پریشان، ایک خوف ہیجان کی کیفیت ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے جو محبتیں ان آیتوں میں گنوائی ہیں، اب وہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ چکی ہیں۔ آج ہمیں اپنے والدین سے بھی بہت محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی بیویوں سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہے، اپنی رہائش گاہوں سے بڑی محبت ہے، اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ڈیکوریشن پیسز لے کر آنے بھی، میرا گھر بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت پست ہو گئی اور باقی تمام تر محبتیں اس کے اوپر غالب ہو گئیں، تو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف زلزلے کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف آندھیوں کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف طوفان کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ زمینی آسمانی آفات و بلیات کا نام ہے۔ اتنا کما رہے ہیں مگر ہماری ضروریات پورا نہیں ہو پا رہی ہیں، ہم چاروں طرف سے مالی معاشی ہر قسم کی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہو گئی ہے، باقی ساری محبتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو حضور کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے، یہی قرآن کا بھی حکم ہے اور پیارے آقا کا فرمان بھی ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرما تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب حضور کی محبت یہ اصل ایمان ہو گئی، روح ایمان ہو گئی، جان ایمان ہو گئی، مرکز ایمان ہو گئی۔ اس محبت کے کچھ تقاضے بھی تو ہوں گے نا۔ ہم کسی مسلمان سے یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ حضور سے محبت نہیں کرتا، بلا شبہ ہر مسلمان حضور سے محبت کرتا ہے، بلا شبہ۔ اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، اپنی اپنی کیفیات ہیں، اپنے اپنے جذبات ہیں، اس حساب سے وہ اظہار کر رہا ہے، لیکن ہر مسلمان حضور سے محبت کرتا ہے، ہم کسی سے بدگمانی نہیں کر رہے۔ لیکن کیا اس محبت کے اظہار کے لیے اب دلیل مانگی جائے گی؟ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک طرف تو محبت کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف جب محبت کے اظہار کی بات آئے تو بندہ اس مخمصے کا شکار ہو جائے کہ یہ محبت کا اظہار میں 11 تاریخ کو کروں، 2 تاریخ کو کروں، 9 تاریخ کو کروں، 21 تاریخ کو کروں، 14 تاریخ کو کروں کہ 12 تاریخ کو کروں۔ اس محبت کا اظہار کس دن کرنا چاہیے، کس تاریخ کو کرنا چاہیے، کس دن پہ کرنا چاہیے، کس کیفیت میں کرنا چاہیے؟ آیا محفل سجاؤں کہ نہیں سجاؤں، جلسہ کروں کہ نہ کروں، جلوس نکالوں کہ نہ نکالوں؟ تو جب آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے اظہار کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو آپ کے دعوے پر دلیل بنے، اور اس دلیل کی بنیاد پر آپ کے دعوے کو تسلیم کیا جائے کہ ہاں واقعی یہ محبت کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سب یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کسی بھی شخص سے پوچھیں
किसी भी बुजुर्ग या बच्चे से पूछें, हम अपने घरों को छोड़कर आएँ, अपनी नींद छोड़कर आएँ, अपने घर वालों को छोड़कर आएँ, अपनी निजी मसरूफियात को छोड़कर आएँ, सब छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं? हुजूर की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह तो बोलें। क्यों बैठे हैं यहाँ पर? यही वजह है ना, और कोई दूसरी वजह तो नहीं है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत की वजह से बैठे तो और कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन बुनियादी वजह है क्या आने की? हुजूर की। भाई खाना तो घर पे भी खाने को मिलता है ना, क्या घर पे खाने नहीं पकते? घर पे भी खाना खा लेता है बंदा। लेकिन यहाँ इस वक्त क्यों बैठे हैं? हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं कि यार मोहब्बत तो हम करते हैं, लेकिन अपने मसरूफ़ तरीन स्केजुअल में ना हमें दुरूद पढ़ने का टाइम मिलता है, ना हुजूर की बातें करने का टाइम मिलता है, ना हुजूर के वाक़यात पढ़ने सुनने का टाइम मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक कारोबार की टेंशन रहती है, ऑफिस की टेंशन रहती है, घर जाएं तो लाइट नहीं है, घर की मसरूफियात, परेशानियां, घर के झमेले, और थक हार के भी हम खाना खाते हैं और थोड़ी खबरें देखी सो गए। सुबह से लेकर रात तक यही रूटीन है। कभी बैठकर एहतमाम से हुजूर का जिक्र नहीं कर पा रहे। लेकिन आज हमने क्या किया? आज हमने सारी मसरूफियात छोड़ी, सारी मशगूलियात छोड़ी, सारे काम छोड़े, सारा कारोबार छोड़ा, घर वालों की मसरूफियात को तर्क किया, सब कुछ छोड़कर यहाँ इसलिए जमा हुए कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज बस हुजूर की बातें होंगी, हुजूर की यादें होंगी, और कुछ नहीं होगा, बस इसलिए जमा हुए। अब मुझे बताइए, ये जमा होने के लिए भी मुझे दलील चाहिए, अपने नबी का जिक्र करने के लिए मुझे दलील चाहिए, अपने नबी की बातें करने के लिए मुझे दलील चाहिए, ऐसी बाबरकत महफिल सजाने के लिए मुझे दलील चाहिए। ये तो इश्क की बातें हैं, और इश्क दलील का मोहताज नहीं होता। सहाबा कराम के तर्ज अमल से एक दलील आपको देता हूँ। सहाबा कराम का तरीका, सुलह हुदैबिया जिस मकाम पर हुई, आजकल उसे शुमैसिया कहा जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 1500 सहाबा कराम मौजूद थे, जो मदीने से आए थे, मक्का जा रहे थे उम्रा करने के लिए, मगर मक्के वालों ने आने की इजाज़त नहीं दी। हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया गया। गुफ्त शुनीद का सिलसिला चल रहा है, वहाँ से डेलीगेशंस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मक्के वालों की तरफ से बातचीत का सिलसिला चल रहा है। मक्के वालों की तरफ से एक शख्स आया, उसका नाम है उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी। उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बहुत जादीदा आदमी थे, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखा हुआ था। उसने कहा मैं जाता हूँ, मैं जाके बातचीत करता हूँ। वो यहाँ पर जब आया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तर्ज अमल जब देखा, बहुत मुतासिर हुआ। और मुतासिर होने के बाद जब वो मक्के गया और मक्के वालों को जमा करके कहा, मक्के वालों, अगर तुम मुझे अपना बड़ा मानते हो, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। क्या मशवरा है? उसने कहा कि मैं किसरा के दरबार में गया, रूम के बादशाह के दरबार में गया हूँ, नजाशी के दरबार में गया हूँ, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे, मगर खुदा की कसम किसी बादशाह के दरबारी उसकी इतनी ताज़ीम नहीं करते जितनी मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की ताज़ीम किया करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या करते हैं? कहा मैंने ये देखा कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनके सहाबी निगाह उठाकर अपने नबी की तरफ नहीं देखते, निगाहें झुकाकर, सरों को झुकाकर गुफ्तगू सुनते हैं। और अगर वो कोई हुक्म दे दें तो हर सहाबी दौड़ता है कि ये काम मैं करूंगा, मेरे आका ने कहा है, ये सादत मेरे हिस्से में आनी चाहिए। और जब वो वुजू करते हैं, उनके वुजू का बचा हुआ पानी लेने के लिए सहाबा कराम दौड़ते हैं। जिसको पानी मिल जाता है वो खुशनसीब होता है, वो अपने चेहरे पे मलता है, आंखों पे लगाता है, सीने पे लगाता है। और जिसको पानी ना मिले वो उस सहाबी रसूल का गीला हाथ लेकर अपने चेहरे और सीने पे मल लिया करता है। कहा अगर वो थूकते भी है ना तो उनके सहाबा अपने नबी का थूक भी जमीन पे गिरने नहीं देते, वो भी अपने हाथों में ले लिया करते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि वो जो इश्क के इजहार के लिए दलील के मोहताज होते हैं कि कुरान में कहाँ लिखा, हदीस में कहाँ लिखा है, मैं ये अदबन अर्ज़ करूँगा, मुझे ये बताइए कि कुरान की किस आयत में लिखा है कि जब नबी वज़ू करें तो उनके वज़ू का बचा हुआ पानी लेना है तबर्रुकन? कुरान की किस आयत के अंदर है? कोई आयत मुबारक दिखाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 10 लाख अहादीस का मजमुआ आज किताबी शक्ल में उम्मत के हाथ में मौजूद है। कोई एक हदीस मुबारक बताइए जिसमें सरकार ने सहाबा को ये कहा हो कि मैं जब वज़ू करूँगा तो वज़ू का बचा हुआ पानी तबर्रुकन हासिल कर लेना, उसको अपने आंखों पे लगाना, चेहरे पे लगाना, सीने पे लगाना।
نہ کوئی آیت مبارکہ ہے اور نہ کوئی حدیث مبارکہ، مگر پھر بھی صحابہ یہ کام کر رہے ہیں، اور کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ حضور کے سامنے کر رہے ہیں، صاحب شریعت نبی کے سامنے کر رہے ہیں۔ اور حضور بھی صحابہ سے نہیں یہ بول رہے بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو تم، کیا میں نے حکم دیا یہ کام کرنے کو؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس نہ تو قرآن کی دلیل ہے، نہ کوئی حدیث مبارکہ کی دلیل ہے، ہاں دلیل ہے تو عشق کی دلیل ہے، تعظیم مصطفیٰ کی دلیل ہے، عشق رسول کی دلیل ہے، محبت رسول کی دلیل ہے، اور ان کا عشق ان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ جس طرح نبی کی ذات کا ادب کرنا ہے، نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرنا ہے۔ اب یہاں کسی اور دلیل کی ضرورت باقی، اور حضور کے سامنے جب یہ کام کیا، حضور نے منع نہیں کیا، تو اب یہ بھی حضور کی طرف سے اجازت ہی شمار ہوگی کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کوئی کام کریں اور حضور اس کو منع نہ کریں تو اس حدیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ بھی دلیل اور حجت ہوتی ہے۔ تو حضور سے عشق کا اظہار کرنے کے لیے صحابہ دلیل کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے۔ آج کے مسلمان کیا صحابہ سے زیادہ پکے مومن ہیں جو دلیل کا انتظار کرنے کی جی دلیل آئے گی تو کریں گے وگرنہ نہیں کریں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اظہار کی جب محفل سجتی ہے، اس محفل کی قبولیت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گئے کہ ایک مرتبہ اسی طرح ہم مسجد نبوی شریف میں حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی اس حلقے میں شامل تھا۔ اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور حضور علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ حضور ہم تو بدکار لوگ تھے، گمراہیوں کا شکار تھے، بت پرستی کرنے والے تھے، مشرک تھے، جاہل تھے، اجٹ تھے، گوار تھے۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ ہمیں محبوب کبریا عطا ہوتے، ہمیں محمد مصطفیٰ عطا ہوتے؟ ہم تو اس قابل نہ تھے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ من علینا بک یا رسول اللہ، کہ اللہ کو ہمارے حال پر رحم آیا اور رحمت للعالمین کو ہمارے درمیان مبعوث فرما دیا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، جھوٹ کی تہمت نہیں لگا رہا، اصل میں بات اتنی بڑی ہے، جس خدا کا تم یہاں شکر کر رہے ہو وہ خدا آسمانوں پہ تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ تم یہاں شکر کر رہے ہو، اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر فرما رہا ہے۔ ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، اور یہ بات بتانے کے لیے فرشتوں کے سردار میرے پاس آئے، جبریل امین نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ نے مسجد نبوی کے فرش پر جو محفل سجائی ہے اس کی گونج عرش تک پہنچ رہی ہے۔ ایک محفل یہاں سجی ہوئی ہے، ایک محفل وہاں سجی ہوئی ہے۔ یہ ہے قبولیت کا عالم۔ جب ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے تو نے محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا ہے، مولا تیرا شکر ہے تو نے خاتم النبیین ان کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے نبی عطا فرمائے کہ اور جو نبی آئے وہ اپنی امت کے نبی بن کر آئے، مگر ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے جو امت کے بھی نبی ہے اور نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ صحابہ کی ان محفلوں کا تسلسل ہے، اور صحابہ کا طریق کیا تھا؟ وہ تو جب بھی بیٹھتے تھے نا نبی کی باتیں کرتے تھے، ان کے پاس تو کوئی دوسرا عنوان ہی نہیں تھا، کوئی دوسرا ٹاپک ہی نہیں تھا، ان کی تو گفتگو ہر محفل ہر کام سرکار کے ذکر سے شروع اور سرکار کے ذکر پہ ختم ہوتی تھی۔ یہ تو ہم ہیں جنہیں بہانے ڈھونڈنے پڑتے ہیں حضور کا ذکر کرنے کے لیے، یہ تو ہم ہیں جو دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ باقاعدہ کوئی محفل سجے تو آ کر بیٹھتے ہیں سرکار کا ذکر کرنے، وگرنہ تو پریشانی رہتے ہیں ابھی یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، ابھی کپڑے پاک نہیں، ابھی جسم پاک نہیں، ابھی یہ مسئلہ ابھی وہ مسئلہ۔ مگر صحابہ کو تو ہر لمحہ حضور کے ذکر میں بسر ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک حلقہ صحابہ کرام کا لگا ہوا، صحابہ کرام محب گفتگو ہیں۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی،
اللہ نے اپنے دست قدرت سے ان کو تخلیق فرمایا، اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی ہے، ملائکہ سے ان کو سجدہ کروایا ہے۔ کیا شان ہے حضرت آدم کی کہ وہ صفی اللہ ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا شان حضرت نوح کی کہ نجی اللہ ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا شان قرآن میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم کی کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت اسماعیل کی کہ ان کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کیا شان ہے حضرت موسیٰ کی کہ اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے، کلیم اللہ بھی بنایا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا شان حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، کلیمت اللہ روح اللہ بنایا ہے۔ صحابہ کرام بڑی محبت کے ساتھ انبیاء کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں نبیوں کے نبی آ گئے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جس محبت کے ساتھ تم انبیاء کا ذکر کر رہے تھے میں نے وہ سنا، اور جو کچھ تم نے کہا بلا شبہ ٹھیک کہا ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور عیسیٰ کلیمت اللہ روح اللہ ہیں، اور سنو میں محمد حبیب اللہ ہوں۔ اللہ نے مجھے حبیب بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے سارے زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے قیامت تک کا نبی بنا کر بھیجا ہے، بلکہ قیامت میں بھی جس کی نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے تمہارا آقا محمد مصطفیٰ ہوگا۔ اب ان کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہمیں بہانے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ہر دن حضور کے ذکر سے شروع ہو، حضور کے ذکر پہ ختم۔ پریشان ہیں لوگ کہ بھئی 12 تاریخ حضور علیہ السلام کا یوم ولادت ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتی ہے تاریخ کی بات ہے نا، چونکہ اس زمانے میں کیلنڈر نہیں تھا۔ کیلنڈر ہوتا تو دیر مائٹ ناٹ بی اینی کنفیوژن، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، کیلنڈر ہوتے ہی نہیں تھے۔ اس زمانے میں تو سال میں کوئی مشہور واقعہ ہو جاتا تھا نا، تو اس واقعے کی مناسبت سے نام رکھے جاتے تھے۔ جیسے حضور کی ولادت کے سال میں ابرہہ والا واقعہ ہوا تو عام الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی طرح جس سال میں حضور کے چچا اور حضور کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو عام الحزن کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جس سال میں قحط آیا تو عام الرماد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ الغرض جو مشہور واقعہ ہوتا تھا اس نام سے سال مشہور ہو جاتے تھے، کیلنڈر ہوتے ہی نہیں تھے۔ کیلنڈر کا رواج تو حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ہوا ہے، ہجری کیلنڈر کا آغاز۔ تو دیر مائٹ بھی کنفیوژن، تاریخ میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن امت کے بڑے بڑے اکابر علماء، 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں علامہ ابن جوزی، 7ویں صدی ہجری کے محدث فقیہ عالم مجدد ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 10ویں صدی ہجری کے محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمام بزرگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تاریخ کوئی بھی ہو، لیکن پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پہ حرمین شریفین میں حضور کی ولادت کی جو خصوصی محفل کا انعقاد ہوتا ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے۔ امت کا اجماع ہے۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو مسلمان حضور کا جشن ولادت مناتے ہیں وہ کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ زور سے بولیں، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، پوری دنیا کے مسلمان۔ دوسری بات، ایک کیٹیگوریکل آپ کو بتاؤں کہ میلاد منانے والوں کی اکثریت زیادہ ہے یا میلاد نہ منانے والوں کی اکثریت زیادہ ہے؟ میلاد منانے والوں کی اکثریت زیادہ ہے، اور حضور کی حدیث ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اور یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے، کسی اور امت کو یہ خصوصیت نہیں ملی، بلکہ وہاں تو اللہ نے بار بار فرمایا کہ اکثریت کی پیروی نہیں کرنا، اکثریت کی پیروی نہیں کرنا، لیکن سرکار کی امت کا خاصہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو آج امت کی کثرت جو ہے وہ کس دن حضور کا یوم ولادت مناتی ہے؟ 12 ربیع الاول کو مناتی ہے۔ تو بھلے ولادت کسی بھی دن ہوئی، لیکن امت نے ایک دن مختص کر لیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن ولادت منایا جاتا ہے۔ لیکن کیا صرف 12 کو ہی مناتے ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ چاند دکھتے ہی میلاد شریف کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ پہلی تاریخ کو بھی جلوس نکل رہے ہیں، 2 کو بھی نکل رہے ہیں، 3 کو نکل رہے ہیں، 4 کو نکل رہے ہیں، 5 کو نکل رہے ہیں، پورے 12 دن جلسے جلوس کا سلسلہ رہتا ہی ہے۔ اسی طرح میلاد کی محفلوں کا سلسلہ پورے مہینے جاری و ساری ہے۔ ہم تو تاریخ کے لیے پریشان ہی نہیں ہیں، جو پریشان ہیں انہیں سوچنا چاہیے
کہ صرف تاریخ کی وجہ سے ہی پریشان ہیں؟ تو ان سے ادباً عرض کریں گے ہم. وہ کہتے ہیں جی تمام مکاتب فکر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، 12 تاریخ حضور کی یوم ولادت نہیں ہے. گوگل کا زمانہ ہے، کیلنڈر سرچ کر کے دیکھ لیں. حضور کے زمانے میں یہ بات تو کنفرمڈ ہے، حضور پیر کے دن پیدا ہوئے، چونکہ حدیث کے اندر ہے پیر کے دن پیدا ہوئے. تو پیر کے دن 12 تاریخ آئی نہیں ہے، پیر کے دن 9 ربیع الاول آئی ہے. تو حضور کا یوم ولادت 9 ربیع الاول ہے. یہ تحقیق سے ثابت ہے 9 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت. ہم عرض کرتے ہیں حضور آپ اتنا مانتے ہیں کہ 9 کو سرکار کی ولادت ہے، اتنا زور لگا کر کہہ رہے ہیں کہ 9 کو سرکار کی ولادت ہوئی، کیا آپ تسلیم کر رہے ہیں 9 کو سرکار کی ولادت ہوئی؟ ہاں 9 کو سرکار کی ولادت ہوئی. تو بھائی آپ 9 کو جلوس نکال لو، ہم اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. زور سے بولے نا سبحان اللہ. آپ 9 کو جلوس نکالیں ہم اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. ہمیں پریشانی، آپ 9 کو جلسہ کر لیں ہم اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. کریں تو صحیح. نہیں 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 ہم نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے تاریخ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. یہ میلاد کہیں سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے آپ کو لفظ میلاد سے پریشانی ہے نا، آپ میلاد کا نام ہٹا دیں، آپ سیرت مصطفیٰ کے نام سے کریں ہم اس میں بھی شامل ہونے کو تیار ہیں. کریں تو صحیح. آپ عظمت مصطفیٰ کے نام سے کریں، آپ شان مصطفیٰ کے نام سے کریں، آپ ناموس مصطفیٰ کے نام سے کریں، آپ شوکت مصطفیٰ کے نام سے کریں، آپ شوکت اسلام کے نام سے کریں، کسی بھی نام سے کریں، آپ جلسہ تو کریں عظمت مصطفیٰ کا، ہم اس میں بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. مگر وہ کریں گے، ان کا مقصد کرنا ہے بھی نہیں، ان کا مقصد آپ کو روکنا ہے. اس لیے وہ شش و پنج کا شکار کرتے ہیں. دوسرا ایک اور وسوسہ ڈالتے ہیں، 12 تاریخ یوم ولادت اگر ہے بھی تو یوم وفات بھی ہے حضور کا. اور ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے 12 وفات 12 وفات 12 وفات. یہ تو اب تم لوگوں نے جلسے جلوس نکالنا شروع کر دی تو 12 وفات کا دن ہے. اچھا جی، ہم پھر کہیں گے تاریخ کا جھگڑا ہی نہیں کوئی. ہمارے نزدیک تو تاریخ کا کوئی مسئلہ. اب وہ کہانی سناتے ہیں 12 ربیع الاول آئی تو جناب والا یوں ہوا اور صحابہ ادھر غم سے نڈھالتے، کوئی ادھر پڑا ہوا تھا، کوئی ادھر گھوم رہا تھا، کوئی ادھر جھوم رہا تھا، کوئی ادھر رو رہا تھا، ادھر رو رہا تھا. ابو بکر کی یہ حالت تھی، عمر کی یہ حالت تھی، وہ تو سب غم زدہ تھے اور یہ جشن منا رہے ہیں. ان سے پوچھو کیا ہر سال 12 ربیع الاول کو صحابہ نے غم منایا؟ اگر 12 ربیع الاول کو سرکار کی وفات ہوئی تھی تو کیا ہر سال صحابہ نے 12 ربیع الاول کو غم منایا؟ بتائیے. نہیں منایا. ایک دن تھا صدمے کا، نڈھال ہوئے شدت غم سے. حضور کی محبتیں تھی نا، لیکن سرکار کی حدیث یاد آ گئی. سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا جو زندہ رہنا ہے تمہارے درمیان، میری جو حیات ہے وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا جو ظاہری وصال ہے وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. حضور وہ کیسے بہتر ہے؟ کہا جب میں زندہ ہوں تو بھی تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، منبر پر بیٹھا ہوں دعائیں مغفرت کرتا ہوں، مصلی پر ہوں دعائیں مغفرت کرتا ہوں، فرش پر ہوں دعائیں مغفرت کرتا ہوں، عرش پر گیا تو بھی تمہاری دعائیں مغفرت کی ہے. اور جب میرا وصال ظاہری ہوگا تو تمہارے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. جس کی نیکیاں دیکھوں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا، جس کے گناہ دیکھوں گا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کروں گا. وہ نبی جو روزانہ ہمیں یاد کریں، ہم انہیں یاد کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. وہ نبی جو روزانہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی 12 کو کریں کہ 13 کو کریں کہ 14 کروں کہ 9 کو کریں. اب اگر یہ یوم وفات ہے بھی تو ایک حدیث مبارکہ جس میں 2 جواب ہیں کہ بھی عیدیں تو 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عیدیں تو صرف 2 ہیں. تو شرعی عیدیں تو 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن یہ جو عید ہے یہ عرفی عید ہے. کیا ہے؟ عرفی عید. عید کا اصل میں معنی یہ ہے کہ جس دن کوئی خوشی حاصل ہو اس دن کو عید کہا جاتا ہے. عید الفطر کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ 30 دن کے روزے رکھے تھے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ عطا ہو گیا، اس لیے خوشی مناتے ہیں، اس لیے عید کہتے ہیں اسے. اور عید الاضحیٰ کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جگہ جنت کا مینڈھا آیا تھا ذبح ہونے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں وہ خوشی منائی جاتی، اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. تو در حقیقت عید اس دن کو کہتے ہیں جس دن خوشی ہوتی ہے. اور عرفی طور پر بھی آپ دیکھیں کسی دن سودا اچھا لگ جائے تو بولتے ہیں آج تو عید ہو گئی.
کسی کو بونس مل جائے بولتا آج تو عید ہو گئی. کسی کو جناب والا من پسند چیز مل جائے کھانے کی تو بولتا آج تو عید ہو گئی. کچھ کو بولتا ہے بھائی عید تو دو ہی ہیں, میٹھی عید, چھوٹی عید, بڑی عید, یہ کون سی عید آ گئی تیرے پاس؟ کوئی اس کو ٹوکتا ہے؟ زور سے بولیں یار. نہیں ٹوکتا نا. کیوں؟ بولا ٹھیک ہے یار, تجھے خوشی ملی ہے, تیرے لیے عید کا دن ہے. اس کا مطلب جس کو خوشی ملتی ہے اسی کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. جس کو خوشی ملتی ہے اسی کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. جس کو دنیا کا مال ملتا ہے وہ عید کا دن مناتا ہے. ہمیں آمنہ کا لال ملا ہے, ہم عید کا دن مناتے ہیں. جس کو خوشی ملی ہے وہ عید منائے گا, جس کو خوشی نہیں ملی وہ عید. اور کس کو نہیں ملی تھی خوشی وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے, واضح ترین روایت موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تمام مخلوقات نے خوشی منائی ہے, تمام مخلوقات نے خوشی منائی ہے, بس ایک تھا جس کو پریشانی ہوئی ہے. دیکھیں کتنا مشہور ہو گیا وہ ابلیس, جسے حضور کی ولادت کی خوشی, وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کر اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا تھا, اللہ نے رحمت للعالمین کو ہی دنیا کے اندر بھیج دیا ہے. اب یہ گناہ کرتے رہیں گے اور محمد مصطفیٰ ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے, اللہ ان کو معاف کرتا رہے گا. وہی ایک پریشان ہوا تھا, باقی سب نے خوشی منائی تھی. تو جن کو خوشی ملی وہ عید مناتے ہیں. تو حضور نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین, جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. وہ تو بولتے دو عیدیں ہو گئی, یہ تو تیسری عید بھی آ گئی. اور جمعہ مہینے میں 4 اور سال میں کتنے آتے ہیں؟ لگ بھگ 52 جمعے آتے ہیں, تو 52 عیدیں ہو گئی سال میں. اور جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل ترین جمعے کا دن ہے, اس دن مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو, تو کہ جو جمعے کے دن مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سماعت فرماتا ہوں. اور پھر فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض, جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہوئی تھی اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا تھا. جمعے کے دن تخلیق بھی ہوئی, جمعے کے دن. اور حضور کیا فرما رہے, جمعہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ تو پتہ چلا ولادت کی خوشی منائی جائے گی, وفات کا غم نہیں منایا جائے گا. خود سرکار نے جمعے کو عید کا دن قرار دیا ہے. اب خوشی منانے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ایسا دین عطا فرمایا ہے جس کے لیے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. یہ نعمت کسی اور امت کو نصیب, یہ صرف آخری نبی کی آخری امت کو ملی ہے. فرمایا دین مکمل کر دیا ہے, قیامت تک کے لیے سند ہے تمہارے پاس. پہلے جب نبی تشریف لے جاتے تھے امتی پریشان ہو جاتے تھے, اب کوئی مسئلہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ مگر اے امت مصطفیٰ تمہیں قیامت تک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تمہیں صاحب قرآن نبی عطا فرمایا ہے اور ان کے صدقے میں تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا فرما دی ہے. اب تمہیں قیامت تک پریشان ہونے کی ضرورت, دین مکمل کر کے تمہیں عطا فرما دیا ہے. اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ اپنی امت کو عطا فرمایا در حقیقت وہ ایسنس ہے جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. آج پوری دنیا کا انسان پریشان ہے, پوری دنیا, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کا انسان معاشی طور پر جس وقت جس کیفیت میں ہم پریشان ہیں پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں اور پوری دنیا ایک حقیقی نجات دہندہ کی تلاش کے اندر ہے. ایسی تعلیمات میسر آ جائیں, ریسرچ کروائی جا رہی ہے باقاعدہ, یونیورسٹیز ریسرچ کر رہی ہیں, کوئی متبادل سسٹینیبل سسٹم ہمیں مل جائے, ایک مستحکم نظام ہمیں مل جائے جس سے دنیا کے اندر جو تفاوت آیا ہے کہ امیر امیر تر غریب غریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس خلا کو کم کیا جا سکے, معاشی استحکام آ سکے, خوشحالی آ سکے. تو کائنات کی نگاہ میں پوری عالم انسانیت میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جنہوں نے پوری انسانیت کی بات کی ہے اور وہ ہے محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری کائنات میں ایسا تاریخی خطبہ کسی لیڈر نے نہیں دیا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے درمیان عطا فرمایا ہے. حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام نے حج کیا.
جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ابھی دیکھیں ابھی تو 100 لوگ ہوں گے بمشکل، مگر مجھے مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے میری آواز پہنچانے کے لیے، اندازہ لگائیں 1,24,000 بندے ان تک خطبہ پہنچانا ہے سرکار کا۔ حضور گفتگو فرما رہے ہیں، نہ کوئی مائک، نہ کوئی ساؤنڈ، نہ کوئی سپیکر، اور ہال بھی نہیں، کھلا میدان ہے، مگر صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی غلام ایسا نہیں جس تک آواز مصطفیٰ نہ پہنچ رہی ہو۔ یہ سننے والوں کا کمال نہیں تھا، یہ بولنے والے کا کمال تھا کہ اپنی آواز سب تک پہنچائی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ عالم انسانیت کی بات کی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، اور ایک ایسا عالمی چارٹر پیش کیا ہے کہ آج UN بھی اس سے روشنی حاصل کر رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس الا ان ربکم واحد واباکم واحد لا فضل لعجمی على عربی ولا لعربی على عجمی ولا لأحمر على الأسود ولا لأسود على الأحمر الا بالتقوى۔ فرمایا اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب کے سب سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، یعنی زبان کی وجہ سے کسی قوم کو کسی دوسری قوم پر فضیلت حاصل وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى الْأَسْوَدِ، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ نہ رنگ کی فضیلت ہے، نہ نسل کی فضیلت، نہ قوم کی فضیلت، نہ نسب کی فضیلت۔ اگر فضیلت اور برتری کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی و پرہیزگاری ہے، تو جتنا متقی و پرہیزگار ہے وہ افضل ہے امت کے اندر۔ باقی آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، کسی نسل، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کسی کو کوئی فضیلت کسی پر حاصل، یہ بات حضور نے اس علاقے میں کہی جہاں قبائلی نظام تھا۔ آج تو صرف برادری سسٹم ہے، برادری سسٹم میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، برادریوں کے پاس پنچایت بھی اب نہیں ہوتی، بس صرف کہنے کو رہ گئی برادری، چونکہ کھانے ہوتے ہیں مختلف، پہناوا تھوڑا سا مختلف، شادی بیاہ کی رسم و رواج تھوڑی سی مختلف، کہ یہ دہلی والے ہیں تو یہ فلانا والے تو یہ سلطان پور والے، بس برادریاں رہ گئی۔ وہاں قبائل تھے، بڑے بڑے قبیلے، جن کے اندر عصبیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ حجر اسود کسی کو لگانے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس عصبیت زدہ معاشرے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ تم سب ایک ہو، تم سب ایک ہو، تمہاری بس ایک ہی پہچان ہے کہ تم سب غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی دوسری پہچان تمہاری۔ دوسرا، حضور علیہ السلام نے عالمی امن قائم فرمایا، فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ وَعِرْضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَشَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ رَبَّكُمْ إِلَى يَوْمٍ تُلْقُونَ رَبَّكُمْ۔ فرمایا کہ تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام، تمہاری جان ایک دوسرے پر حرام، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام۔ جس طرح آج کا شہر حرمت والا، یہ دن حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا، یہ علاقہ حرمت والا ہے، اس سے کہیں زیادہ حرمت ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اگر آج اس سوسائٹی کے اندر ہم میں سے ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے مال کی اتنی ہی حفاظت کروں گا جتنی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں، تو بھلا آپ کو چوریاں ہوتی بھی نظر آئیں گی، ڈکیتیاں بڑھتی بھی نظر آئیں گی، کرپشن ہوتی نظر آئے گی، مال غصب ہوتا نظر آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جذبہ رکھے کہ جس طرح میں اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوں ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی کی جان کی حفاظت کروں گا، تو کیا قتل و غارت داری نظر آئے گی؟ زور سے بولیں، اور زور سے بولیں تھوڑا۔ اسی طرح ہر مسلمان یہ سوچے جس طرح میری ماں بہن بیٹی کی عزت کی میں حفاظت کرتا ہوں، ہر مسلمان ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کروں گا، تو کیا آج بہنیں خوفزدہ نظر آئیں گی روڈوں پہ نکلتے ہوئے؟ یہ زنا نظر آئے گا، فحاشی نظر آئے گی، عصمتیں اچھلتی بھی نظر آئیں گی؟ یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ سرکار نے تینوں چیزوں کے لیے فرمایا کہ اپنی جان، سارے مسلمانوں کی جان ایسی جیسے میری اپنی جان، سارے مسلمانوں کا مال ایسا جیسے میرے اپنا مال، سارے مسلمانوں کی عزت ایسی جیسے میری اپنی عزت ہے، اسی طریقے سے میں نے سب کی حفاظت کرنی ہے۔
پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کے متعلق خاص طور پر ارشاد فرمایا، یہ جو بیویاں ہیں یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 3 دفعہ سرکار نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے معاملے میں کہ تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، یہ اللہ کی باندیاں ہیں، ان کا کھلانا اور پہنانا تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے ذمہ ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کا بھی ارشاد فرمایا، فرمایا یہ جو غلام ہیں یہ بھی اللہ نے تمہارے دستے ماتحت کر دیے ہیں، تو جیسا لباس تم پہنتے ہو ویسا اپنے غلاموں کو پہنایا کرو، اور جیسے خوراک خود کھاتے ہو ویسی خوراک اپنے غلاموں کو کھلایا کرو۔ آج سے پہلے غلاموں کے ساتھ برابری کا کوئی تصور ممکن ہے، مگر سرکار نے آقا اور غلام کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ پھر معاشی استحصال جو تھا سود کی صورت میں، سرکار نے فرمایا کہ ربا حرام ہے، سود حرام ہے، اور میں تمام سودوں کو کل عدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود جو کہ میرے چچا عباس کے جتنے سودی کردے ہیں اس کے تمام تر سود کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں۔ وہ مذہب جس کی تعلیمات ہے کہ سود حرام ہے، آج اس ملک کے اندر باقاعدہ حکومتی اداروں نے سود کو حرام قرار دے کر کل عدم کرنے کی حکم صادر فرمایا، مگر نام نہاد مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کہا جی نہیں سودی نظام کو ختم نہیں ہونے دیں، اس سے آرڈر لے لیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے حکم دیا، اس نے بھی اسٹے آرڈر لے لیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات پیش کی، اس میں بھی اسٹے آرڈر لے لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ مسلمان ہی قرآن کے حکم کے خلاف کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پھر بھلا معاشی خوشحالی کیسے آئے گی؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا جو سودی لین دین کرتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا وہ خوشحال ہو سکتا ہے بھلا؟ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت خوشحال ہوگا جب اللہ اس کے رسول کے خلاف یہ جنگ کا خاتمہ کیا جائے گا، اس کے بغیر خوشحالی ممکن ہے۔ اور آخری بات جو سرکار نے فرمائی، صحابہ سے کہا انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا تم سے میرے بارے میں، تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کہا حضور ہم آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو غلام ہیں آپ آقا ہیں، ہم امتی ہیں آپ نبی ہیں، ہم کیا کہیں گے آپ کے بارے میں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ پوچھے گا کیا میں نے حق رسالت ادا کیا، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا، دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو سارے صحابہ کرام یک زبان ہو کر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا ہے، تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، دین ہم تک مکمل طریقے سے پہنچا دیا ہے، نہ صرف پہنچا دیا ہے بلکہ ہمارے قلب و جگر کے اندر بسا دیا ہے یا رسول اللہ۔ سرکار نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ کچھ انبیاء ایسے بھی گزرے جن کو کئی 100 سال تبلیغ کے لیے ملے، مگر اس کے باوجود ان کی امتی اتنے نہ ہو سکے جتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہ 1,24,000 تو وہیں موجود تھے۔ پھر سرکار نے ان کی ذمہ داری لگائی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے میری باتیں ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر مجھ سے سیکھی ہے تو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور سرکار کے فرمان کا فیضان دیکھیے کہ اسلام اس زمانے میں اتنا وسیع و عریض رقبے پر نہیں تھا، مگر صحابہ کو جہاں جس طرف رخ ہوا وہ وہیں سے اس طرف تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ آج آپ کو چین کے اندر صحابہ کے مزارات ملیں گے، ادھر بلوچستان میں صحابہ کے مزارات ملیں گے، ترکمانستان میں صحابہ کے مزارات ملیں گے۔ یہ سارے کے سارے کیا کرنے آئے تھے؟ وہ عشق رسول کی روشنی جو رسول اللہ نے ان کے قلب و جگر میں روشن کی تھی، یہ اس روشنی کو دوسرے کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے تھے۔ اور آج الحمدللہ دنیا کی ہر خطے میں اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنی بڑی امت عطا فرمائی، اتنی بڑی امت عطا فرمائی، اس کا حقیقی اظہار روز حشر ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں جنتیوں کی 120 صفیں بنیں گی۔ کتنی؟ زور سے بولیں۔ 120 صفیں ایسی نہیں ہوں گی ہماری مسجدوں جیسی 50-60 نمازی آ گئے سب مکمل ہو گئی۔ ایک صف اتنی بڑی کہ حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے، اتنی بڑی بڑی صفیں۔ فرمایا 120 صفیں اہل جنت کی ہوں گی۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں تشریف لے کر آئے، حق تبلیغ ادا کیا، ان سب کی امتیں صرف 40 صفوں میں کھڑی ہوں گی، اور اکیلے محمد مصطفیٰ کی امت 80 صفوں کے اندر کھڑی ہوگی۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ حضور کی تبلیغ کا اللہ نے یہ مظہر عطا فرمایا ہے کہ آج بھی امت کے سینے میں ایمان کی ایسی روشنی ہے کہ تنہا نہیں بیٹھتے، پیارے آقا کے ذکر کی روشنی چہاردانگ عالم میں پھیلاتے ہیں، چاہے دھماکے کیے جائیں، قتل و غارت گری کی جائے، فساد کیا جائے، لیکن سرکار کا ذکر نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا۔ نشتر پارک میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، لوگ سمجھے شاید خوفزدہ ہو جائیں گے، اگلے سال نشتر پارک نہیں آئیں گے، اگلے سال ریلیاں نہیں نکالیں گے، مگر تاریخ شاہد ہے اس سے زیادہ ریلیاں نکلنا شروع ہوئیں۔ پہلے ایک مرکزی ریلی نکلتی تھی، اب تو ماشاءاللہ ہر علاقے میں ریلیوں کی بہتات ہے، روزانہ کی تعداد میں، روزانہ کسی تعداد میں ریلیاں نکل رہی ہیں۔ کل ایک افسوسناک سانحہ ہوا بلوچستان کے اندر، 2 بم دھماکے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور جلوس میں۔ مجھے بتائیے کوئی مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا، اپنے نبی کے ذکر کی محفل میں بم دھماکہ کیا جائے، کوئی مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جس نے بھی کیا شاید وہ یہ سمجھا کہ ہم خوفزدہ ہو جائیں گے اور حضور کا ذکر کرنے چھوڑ دیں گے، حضور کا میلاد منانا چھوڑ دیں گے، تو وہ سن لیں اور دیکھ لیں اور جان لیں، یہ سر تو تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر ذکر رسالت میں آپ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ بلکہ ہم تو وہ ہیں، جمیل قادری رحمت اللہ نے لکھا نا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ لوگ تو دنیا میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مگر صلاۃ و سلام ہمارے اندر اتنا راسخ ہو گیا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا صلاۃ و سلام۔ تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ صلوات اللہ علیک طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا فدعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ السلام امام عالم شاہدی سلطان عالم تم سے ہے سمن عالم رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ الطفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب کے رنج و غم حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈرے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبحان اللہ کہیں، زور سے بولیں سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وعدل الجود والکرم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الہ العالمین. تیری کرم نوازی اور بندہ پروری اس ماہ مبارک کی اس بابرکت شب میں ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے معمور اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. ذکر رسول کرنے اور سننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی ہے. اے میرے مولا محض یہ تیرا کرم ہے، تیری توفیق ہے. تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. الہ العالمین، ہم نے یہاں جو بھی ذکر و اذکار کیا، نعت خوانی کی، بیان ہوا، اجتماعی طور پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک پڑھا گیا، ان تمامی ہدایہ کو ہر بے ادبی، ہر بھول اور گستاخی سے معاف فرماتے ہوئے مکمل صحت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور ان تمامی ہدایہ کے ثواب بالخصوص والتخصیص ہم اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانہ پیش کرنا قبول فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج المطہرات، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، جميع علماء، مجتہدین، مفسرین، محدثین اور جملہ مؤمنین کی بارگاہ میں سارے ثواب کا تحفہ پیش کرنا قبول فرما. حضور غوث السمدانی، شہباز علامہ قندیر نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدو کی بارگاہ میں سارے ثواب کا تحفہ پیش کرنا قبول فرما. تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں سارے ثواب کا تحفہ پیش کرنا قبول فرما. ہم جو حاضر ہیں، ہمارے جتنے دوست، احباب، اعزاء، اقرباء، رشتہ دار دنیا سے رحلت کر گئے، ان کو بھی سارے ثواب کا تحفہ پیش کرنا قبول فرما. بالخصوص بانی محفل حاجی شہزاد صاحب کے جتنے جملہ اعزاء، اقرباء، دوست، احباب، آبا و اجداد اس دنیا سے رحلت کر گئے، ان کو بھی سارے ثواب کا تحفہ پیش کرنا قبول فرما. ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما اور سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما. الہ العالمین، اس ماہ میلاد کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. اس ربیع النور کو پوری عالم اسلام کے لیے حقیقی بہاروں کا مہینہ بنا دے. الہ العالمین، اس کی برکت سے ہماری بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے. الہ العالمین، اس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین، ہمارے گھروں میں اپنی بے شمار رحمتوں و برکتوں کا نزول عطا فرما. ہمارے گھروں سے بے برکتیاں، ناچاکیاں، مصیبتیں، لڑائی جھگڑے اپنے کرم سے دور عطا فرما دے. ہمارے اہل خانہ کو شاد اور آباد فرما. آپس میں پیار، محبت اور اتفاق نصیب فرما. حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نظر بد سے، جملہ آفات و بلیات سے محفوظ فرما. الہ العالمین، بالخصوص دعا کرتے ہیں تیرے بندے طرح طرح کی بیماریوں اور تکالیف کے اندر مبتلا ہیں. میرے مولا، بڑی آس اور امید کے ساتھ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ جہاں سرکار کا ذکر ہوگا دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ منہ مبارک بھی یہاں پر موجود ہے تیری بارگاہ میں. التجا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی، بزرگ، بچے، بہنیں جس تکلیف اور جس پریشانی کے اندر بیمار ہیں، میرے مولا سبھی کو شفا عطا فرما.
سبھی کو صحت عطا فرما، سبھی کو تندرستی عطا فرما، اور ہم جو حاضر ہیں ہمیں بھی صحت جسمانی، صحت ایمانی اور صحت روحانی سے مالا مال فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا دے، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں، سبھی کے لیے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ان کی رخصتیوں کے اسباب مہیا فرما دے، اور جن کی رخصتیاں ہو گئیں اور اپنے سسرالوں میں عزت عطا فرما، ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ان کے شوہروں کی دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے، جو روزی کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی روزی کو فراخ فرما دے۔ اس پرفتن دور میں، اس مہنگائی کے دور میں ہماری لاج رکھ لے، ہماری سفید پوشی کا بھرم رکھ لے، اور ہماری ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے، ہماری ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ جتنا تو نے ہمیں عطا کیا اسی کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اسی میں برکت ڈال دے، اور اس برکت کے ذریعے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ ہمیں صرف اپنا محتاج بنا، لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین جو بے قصور گرفتار ہیں انہیں باعزت بری فرما دے۔ الہ العالمین جو جس کے دل میں ہے وہ سب تیرے علم میں ہے، علیم بذات الصدور تیری ذات ہے۔ ایسے ایسے دکھ اور تکلیف اور مصائب ہیں جو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، لیکن میرے مولا تجھ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو دلوں کے حالوں سے واقف ہے، تو سبھی کے ناموں سے واقف ہے، سبھی کی ضروریات سے واقف ہے۔ تو کریم جو ٹھہرا، تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ اے میرے مولا ہم سب گداؤں کو نواز دے، ہم سب گداؤں کو نواز دے، ہم سب گداؤں کو نواز دے، ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ہماری ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے، ہم سبھی پہ نظر رحمت فرما دے، ہم سبھی پہ نظر کرم فرما دے، اور آنے والا وقت ہم سبھی کے لیے باعث خیر و برکت والا بنا دے۔ بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں بانی محفل ہمارے میزبان حاجی شہزاد صاحب کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، میرے مولا ان کی طرف سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اور سالہ سال اس گھر پر اس رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما، ان کی تمام تر حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما، رزق میں، روزگار میں، علم میں، عمل صالحہ میں، اہل و عیال و مال و منال میں خیر و برکتیں نصیب فرما دے، نظر بد سے محفوظ فرما، نادیدہ بلاؤں سے محفوظ فرما، ان کے بچوں کے نصیبوں کو بلند فرما، ان کے بچوں کے روشن کو مستقبل فرما، اہلیہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہر نعمت ان کا مقدر فرما دے، اور ہر شر سے ان کو محفوظ فرما دے۔ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جتنے احباب حاضر ہیں سبھی کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو لنگر کا اہتمام کہ اس لنگر میں لذت برکت و نور عطا فرما، اس لنگر نور و تنور کو تا قیامت جاری و ساری فرما۔ بالخصوص اس شب میں حضور علیہ السلام کی مبارک کی برکت دیے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں بالخصوص التجا کرتے ہیں، ہم سبھی کو حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما دے، ہمارے نصیبوں میں حج اور عمرے لکھ دے، ہمارے نصیبوں میں حج عمرے لکھ دے، ہمارے نصیبوں میں حج عمرے لکھ دے، بار بار حرمین شریفین کی حاضری ہمارا مقدر فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول کی بادب حاضری نصیب فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرمانا، اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمانا، مرتے وقت میں محمدی نصیب فرمانا۔ یہ رحم و کرم کی مختصر سی اپیل تیری بارگاہ میں پیش ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان دعاؤں کا جلد از جلد ظہور بھی عطا فرما۔ اس آیت عظمہ کے صدقے میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اجعل آخر كلامنا سب بابا زبرت کلمہ طیبہ کا ورد کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ مبارک شریف کی زیارت بڑے ادب کے ساتھ کیجئے, بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کیجئے, اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اس کی زیارت کیجئے. اور جو دل میں آرزو تمنا مراد ہے وہ دل میں رکھیں, لب پر لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. انشاءاللہ حضور کی مبارک کی برکت سے اللہ ان حاجتوں کو پورا فرمائے گا. صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا ڈولا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا, اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا, میں سجاتا ہوں ستارے کی محفلیں میں. کاجل جب حسنت کاجل انوار کا عالم کیا ہو کیا, انوار کا عالم کیا ہو کیا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا, دیدار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے غلاموں کی, یہ شان ہے غلاموں کی. تو سردار کا عالم کیا ہوگا. صلی علی سیدنا